وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين إلى آخر الآیات. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کا ذکر فرمایا ہے جو اس بات معاد پر ادلہ ہیں، کیونکہ آپ اس سے پہلے سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات میں سب سے پہلے جو آیات مبارک ہیں اس میں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، کہ ایسی کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. تو جب کتاب کے اتارنے کا ذکر ہوگا، جب اللہ کی طرف سے قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہوگا یا وحی آنے کا ذکر ہوگا، تو یہ دلیل ہوگی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ اللہ نے قرآن ان پہ اتارا. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا محبوب آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ اس قرآن سے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے ڈرائیں. اور یہ قرآن مبارک جو ہے یہ ایک ڈرانے والی چیز ہے، نفع والی چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد پھر حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو، تمام مخلوقات کو، کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگوں اسی چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
اور اس کے سوا کسی دیگر لوگوں کی، کسی دیگر دوستوں کی اتباع پیروی نہ کرو. اصل پیروی اس بات کی ہے جو لائے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. پھر ان آیات مبارک کے بعد تخویفات و تحدیدات کا ذکر تھا. چونکہ اللہ کے قرآن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. اللہ کے قرآن میں ایمان لانے والوں کے لیے بشارت بھی ہے اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا خوف بھی ہے. اور پھر قرآن پاک میں جتنے تخویفات ہیں یا ترہیبات ہیں یا تحدیدات ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. یا تو ان کا تعلق دنیا کے احوال سے ہوتا ہے یا آخرت کے احوال سے ہوتا ہے. کبھی تو اللہ ایسی باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بھی فلاں قوم پہ نظر ڈالو، فلاں قوم پہ نظر ڈالو، ہم نے ان کو کیوں ہلاک کر دیا. اور کبھی اخروی تحدیدات ہوتی ہیں کہ قیامت میں جہنم ہوگی، جہنم کے درکات ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے ایسے غذائیں ہوں گی، شجرۃ الزقوم ہوگا، وہاں مائے حمیم ہوگا، وہاں نار ہوگی، وہاں اغلال ہوں گے، وہاں سلاسل ہوں گے. تو ان تحدیدات و تخویفات کے ضمن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ اے لوگو، اے اولاد آدم، تم دنیا میں اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ خدا کا انکار، نبی کا انکار، قیامت کا انکار. تو ان بستیوں پر نظر ڈالو جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا ہے. چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا تھا، قرآن مقدس جو ہے وہ سرزمین مکہ اور مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد میں نازل ہوا تھا. اور قرآن مقدس کے مخاطب جو تھے سب سے پہلے وہ کفار و مشرکین مکہ تھے، اس لیے ان کو بتایا جاتا ہے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، ان پہ نظر ڈال. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اور ایسے حال میں اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا گیا، رات کو سو رہے تھے یا دن کو سوئے ہوئے تھے، اللہ کے عذاب آ گئے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ اتنے کھلے باتوں کو بھی نہیں مانتے تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو سن لیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے پھر جن کے پاس ہم نے اپنے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجا کہ تم نے کیا کیا. ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کھاؤ پیو اور مر جاؤ، نہیں، سوال ہوگا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اپنے رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے دنیا میں جا کے کیا کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور قیامت والے دن پھر ہم اپنے علم، وہ علم محیط، وہ علم کامل کہ جس کے علم میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، فرمایا پھر میں اپنے علم سے تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا. اور جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ ہم غائب ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہو. ہمیں تمہارے ہر حرکت کا، ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر فعل کا پتہ. اور صرف پتہ نہیں بلکہ ہم نے ہر چیز لکھ رکھی ہے. تم تو ایک کام کر کے بھول جاتے ہو، لیکن اللہ تو بھولنے سے پاک ہیں. اور پھر ہم نے صرف اپنے پاس لکھ کے نہیں رکھا، ہم نے کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں جو تمہارے نام اعمال تیار کر رہے ہیں. اور قیامت والے دن ہر بندے کے سامنے اس کا نام عمل ہوگا کہ پڑھ لو تم نے دنیا میں کیا کیا. اور ان آیات مبارک کے بعد پھر ارشاد ہوا تھا کہ والوزن یومئذ الحق،
قیامت کے دن میزان ہوگا۔ اب اس آیت کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ میزان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انصاف ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ بھی دنیا میں محاورات میں کہتے ہیں بھی کیوں گھبراتے ہو بھائی، ہم پورا پورا تولیں گے، تو حالانکہ تولنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دو آدمیوں کے درمیان میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو تو وہ سردار ہے یا منصف ہے یا قاضی ہے یا حاکم ہے یا عالم، وہ کہہ رہے بھائی کیوں گھبراتے بھائی، ہم بالکل پورا پورا وزن کریں گے۔ مانا ہوتا ہے انصاف ہے۔ اور اکثر جمہور علماء کرام کا، جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، حقیقتاً قیامت میں میزان ہوگا، وزن ہوگا، ہر چیز تولی جائے گی۔ اور پھر وہ ایک میزان نہیں ہوگا کہ بلکہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ میدان قیامت میں کئی میزان لگے ہوں، اور ان میں کیا تولا جائے گا، اس پر الحمدللہ اس درس میں نے عرض کر دیا تھا، لیکن سابقہ آیات کو ذہن میں دہرانے کے لیے تاکہ اگلی آیات جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اس میں علماء کرام سلف صالحین عظام کے اقوال مبارک ہیں کہ قیامت میں اللہ کہتے ہیں وزن ہوگا، میزان ہوگا، تولیں ہوں گی۔ وہ تولیں کیا ہوں گی؟ تو صاحب قرآن نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ جن کی تولیں اس دن بھاری ہو جائیں گی وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی تولیں اس دن ہلکی پڑ جائیں گی وہی ناکام ہوں گے۔ تو بھئی وہ کیا تولا جائے گا، وزن کس چیز کا ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں ایک آدمی نے عمل کیا ہے، آپ نے مثلا نماز پڑھی تو یہ نماز عمل پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح خدا نہ کرے ایک آدمی نے گناہ کیا ہے، وہ بھی دنیا میں ایک گناہ کیا، عمل کیا، ختم ہو گیا، تو قیامت میں ہم تولیں گے کیا؟ یہ اعمال تو دنیا میں تھے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے، عمل جو ہے وہ تو ایک کوئی جوہر تو ہے نہیں، تولا تو وہ چیز جاتی ہے جو قابل وزن ہو۔ آپ گندم کا وزن کرتے ہیں، آپ کپاس کا وزن کرتے ہیں، آپ کھجور کا وزن کرتے ہیں، آپ اجناس کا وزن کرتے ہیں، تو کوئی چیز ہوگی تو وزن کریں گے نا بھی 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 4 کلو ہے، 10 کلو ہے۔ اگر کپڑا ہے تو آپ پامائش کرتے ہیں، وہ بھی ایک وزن ہے کہ بھئی 1 میٹر ہے، آدھا میٹر ہے، 2 میٹر ہے، 10 میٹر ہے۔ لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ قیامت میں وزن ہوگا، میزان ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہوگا، لیکن اس میں تولا کیا جائے گا، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ سلف صالحین نے، مفسرین کرام نے، علماء عظام نے چند اقوال ذکر فرمائے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس دن نامہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، یعنی جن کاغذوں پہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، ایک پہ عمل لکھے ہوئے ہیں اچھے اور ایک پہ لکھے ہوئے ہیں بھڑے، تو 2 رجسٹر ہیں نا جی، ایک اعمال صالحہ کا اور ایک اعمال سیئہ کا۔ تو ان دونوں رجسٹروں کو، ان دونوں اعمال کو وزن کیا جائے، یعنی ایک پلڑے میں وہ رجسٹر رکھے جائیں گے جن میں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک پلڑے میں وہ رجسٹر رکھے جائیں گے جن میں گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ وزن ہوگا، اب کون سی تولیں بھاری ہو گئی، نیکی والی بھاری ہو گئی، اللہ کا شکر کرے، اور اگر سیئات بھاری ہو گئے تو ہلاک ہو گیا۔ تو بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے، اور انہوں نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر یا جہاں جہاں بھی وزن کا ذکر آتا ہے، میزان کا ذکر آتا ہے، انہوں نے فرمایا نامہ اعمال کا وزن، یعنی جو ہمارے اعمال نامے ہیں، رجسٹر ہیں، سجلات ہیں، ان کو تولا جائے۔
اور انہوں نے بھی یہ بات جو ہے اپنے عقل سے نہیں کی، کیونکہ اللہ کے قرآن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ عقل دوڑائیں۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی بات جو ہے آپ بغیر دلیل کے بغیر بیان کے نہیں کر سکتے، اور قرآن کی بات سمجھنی ہو یا تو خود قرآن دوسری جگہ خود سمجھا دیتا ہے، یا پھر قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہوتے ہیں فرمان رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے قرآن کس پہ اتارا ہے؟ محمد الرسول، اور اللہ نے قرآن خود اتارا، خود پڑھایا، خود جمع کر کے میرے مدنی پاک کے سینے میں جمایا، اور پھر قرآن کا ترجمہ بھی اللہ نے پڑھایا۔ اس لیے قرآن جب سمجھنا ہو تو علماء کرام، مفسرین عظام، سلف صالحین کا یہ قاعدہ ہے کہ یا تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر دوسری جگہ کر دیتا ہے، یا پھر یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کون کریں گے؟ سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کے قرآن کی بات ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی؟ فرمان محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی طرح بات کو سمجھ لیں کہ جب تک حضور کی بات نہیں ہوگی ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم عربی پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن سمجھ لیں گے، نہیں، عربی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی آدمی زبان لغت عربیہ کا ماہر ہے، وہ کہے کہ بس میں لغت کے زور سے قرآن سمجھ لوں گا، قرآن نہیں سمجھ۔ اسی طرح ابھی آپ کے سامنے رمضان خیر سے گزرا ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے رحمت کا گواہ بنایا ہو، ہم سے راضی ہو کے گیا ہو، قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ تو اسی رمضان المبارک کے حکم میں اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری تھی کہ بھی تم کھاؤ پیو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے علیحدہ ہو جائے تو بس کھانا پینا بند کر دو۔ قرآن میں دو لفظ آ گئے تھے، خیط الابیض اور خیط الاسود، کہ سفید دھاگا ڈورا سمجھ لیں، دھاگا سمجھ لیں، یا سیاہ ڈورا۔ تو ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عرب تھے، مدینے میں رہنے والے تھے، حضور کے صحابی تھے، حضور کے صحبت یافتہ تھے۔ ان اللہ کے بندوں نے کیا کیا کہ دو دھاگے خرید لیے، دو دھاگے لے آئے، ایک سفید ایک سیاہ، اور سرانے کے نیچے رکھ لیے، اور دیکھ بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے۔ بھئی ابھی تو کوئی فرق نہیں ہو رہا، وہ تو فرق کرتے کرتے صبح قریب ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ خدا نے کہا بھئی اللہ کے قرآن میں ہے کہ سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا دونوں ڈورے میں نے رکھے ہوئے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہا، جب مجھے فرق معلوم ہوا میں نے بند کر دیا، وہ باہر تو سورج نکل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور مجھ سے یہ واقعہ ہو گیا ہے، میں نے قرآن سنا تھا آپ کی زبان مبارک سے، اور میں نے اس پہ عمل کیا باقاعدہ کہ دو ڈورے لے آیا، ایک سفید لے آیا ایک سیاہ لے آیا، سرانے کے نیچے رکھ لیے۔ حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا ماشاءاللہ ان وسادتک لعریض، بھائی تمہارا سرانہ تو اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دونوں ڈورے اس کے نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں حضور یہ دیکھیں۔ اب وہ عرب ہے، عربی زبان جانتا ہے، لیکن بادشاہ اللہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے نا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، بادشاہوں کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، آرڈر ہوتے ہیں، ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کیا حکم ہے۔ لوگ وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، قانون دانوں کے پاس جاتے ہیں، دیکھو جی اس کا آرڈر کا مطلب کیا بنتا ہے۔
وہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے تو پھر محمد عربی کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے وقت کی ایک نشانی بتلا دی ہے۔ کیوں اب کسی کے گھر میں لیمپ ہے، کسی کے گھر میں روشنی ہے، کسی کے گھر میں روشنی نہیں، کسی کے گھر میں گھڑی ہے، کسی کے گھر میں گھڑی نہیں، کسی بیچارے کو تاروں کا پتہ لگتا ہے، کسی کو تاروں کا پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی کھلی نشانی فرما دی کہ ایک صبح صادق ہے اور ایک صبح کاذب ہے۔ صبح کاذب تو وہ ہوتی ہے کہ ایسے روشنی آئی اور سیدھی اوپر چلی گئی، وہ پھیلتی نہیں ہے، اور صبح صادق وہ ہوتی ہے کہ ایسے جب روشنی پیدا ہوتی ہے تو ایسے پھیلتی 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 چلی جاتی ہے۔ اب جو منٹ گزر رہا ہے روشنی پھیل رہی۔ تو اسی کا تو آگے بیان تھا جو تم نے سمجھا نہیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، آگے فجر کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ دھاگا ڈورا مراد نہیں جو بازار میں کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا بکتا ہے، وہ کالا ڈورا اور سفید ڈورا مراد ہے کہ جب صبح صادق ہو جائیں بس کھانا پینا بس۔ صحابی کو بھی سمجھ آیا اللہ کا قرآن، اور سننے والوں کو بھی سمجھ آیا، اور قیامت تک ہمیں مسئلے کا علم بھی ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اذان ہو۔ اچھا کسی جگہ اذان نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ وہاں اذان ہوتی نہیں، اب آپ پورے یورپ میں چلے جائیں کہاں اذان سنیں گے آپ؟ وہاں تو اگر کوئی مسجد ہے بھی دور دور تو اس کے بھی اندر آواز ہوتی ہے، باہر تو آواز آتی ہی نہیں اس کی۔ تو اصل مقصد وقت ہے۔ جیسے غروب شمس جو ہے وہ علامت ہے افطار کرنے کی، سورج ڈوب جائے افطار کرو، ضروری تو نہیں کہ اذان ہو، کوئی اذان دینے والا نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے طلوع اور غروب جو ہے ادھر صبح صادق ہے اور ادھر غروب شمس ہے، اور پھر دونوں کو حضور پاک نے مزید وضاحت کر دی، فرمایا تاجیل افطار میں اور تاخیر جو ہے وہ سحر میں۔ فرمایا میری سنت یہ ہے اور محبوب طریقہ یہ ہے کہ کرو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، یوں سورج غروب ہو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کھا لو، اور سحور میں تاخیر کرو کہ جتنی دیر میں سحور کرو گے، آخر میں سحور کرو گے تو اس میں زیادہ برکت و خیر و رحمت ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے ضعیف ہیں، تو جتنی دیر سے سحری کریں گے تو ان کا دن اور آسانی سے گزرے گا، اور جتنی تاجیل کریں گے افطار میں تو اور زیادہ فرحت اور خوشی ہوگی کہ سارا دن انتظار میں بیٹھا ہے، بس یوں سورج ڈوبا اور اس نے بسم اللہ کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو پھر سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر کبھی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب اسی سے اگلی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی بات جو ہے وہ نبی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، یاد کر لیں۔ اور نبی پاک کی بات جو ہے وہ کون سمجھائے گا؟ اصحاب محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے تو حضور پاک کی زیارت نہیں کی، ہم تو محروم ہیں، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے، میرے مدنی سرکار کا زمانہ مبارک گزر گیا۔ تو اب حضور کی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اور حضور کی بات کو بھی صحیح معنی میں ہم اس صحیح محمل پہ حمل نہیں کر سکتے، محل پہ، جب تک کہ ہم صحابہ کے دروازے پہ نہیں جائیں، کیونکہ صحابہ کو پتا ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آ گیا، ایک حدیث صحیح کہ اگر آدمی نے کوئی ایسی چیز جس کو آگ نے چھوا ہو، یعنی جو آگ پہ پکائی گئی ہو، اگر وہ کھا لیں تو وضو کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
الوضو مما مست النار، بڑی مشہور بات کہ بھی جو چیز جس کو آگ نے چھوا ہے، آگ نے چھوا کا کیا مانا، یعنی آگ پہ پکائی گئی ہے، اگر وہ کھا لے تو پھر وضو کرے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات تھی، روایت کرنے والے حضرت ابی ہریرہ تھے۔ انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، حدیث مبارک جو تم نے بیان فرما دی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی گرم پانی سے وضو کرے تو پھر وضو کرے، کیونکہ وہ وضو کا پانی بھی تو آگ پر رکھا گیا ہے، تو پھر تو وضو ہی کرتا رہے نا بیچارہ۔ اور سردی کا زمانہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کر نہیں سکتا، تو ابو ہریرہ بظاہر ناراض ہو گئے، فرمایا کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں اور میں بیٹے اور تم ایسی باتیں کو نہ کہا، تو حدیث بیان کرنے کی بات نہیں، اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ وجہ ہے کہ آج کل جو اس دور میں گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی نئے نئے جھگڑے پیدا ہو گئے، اس کی وجہ ہی کہ بعض نوجوان ہیں بیچارے، جذبہ تو ان کا دل میں بھی سچا ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ اور حضور کے فرمان پہ عمل ہو، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں کہ بھی ہم خود حدیث پڑھ لیں گے، خود سمجھ لیں گے، تو اسی طرح تو پھر خود قرآن پڑھ کے سمجھنے والوں کا جو حال ہوا ہے وہی ہمارا ہوگا۔ کر ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنے عقل سے سمجھا اور اپنے عقل کو ہم نے معیار اور کسوٹی بنا لیا، تو پھر تو نتیجہ وہی ہوگا جو بڑے بڑے لوگوں نے قرآن لکھا، قرآن کی تفسیریں لکھی، لیکن اللہ معاف کرے پٹڑی سے ہٹ گئے۔ بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے علم والے لوگ، جنہوں نے کئی کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، رجم کا انکار کر گئے، جی ہمیں قرآن میں آیت نہیں ملی رجم کی، لہذا ہم رجم نہیں مانتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ رفع اللہ الیہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کی شان بلند کر دی، یہ تو نہیں کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھا دیا ہے۔ تو بے عین ہی اسی طرح اگر ہم حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو بھی صرف اپنے عقل کے دور سے یا چند قاعدے پڑھ کے یا دو کتابیں پڑھ کے خود فیصلے کرنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہو۔ تو اب لازمی بات ہے کہ قرآن کب سمجھ آئے گا؟ جب ہم آئیں گے محمد مصطفیٰ کے دربار، اور میرے مدنی پاک کا فرمان کب سمجھ آئے گا؟ جب ہم آئیں گے صحابہ کے دروازے۔ جیسے کہ اب ایک حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں، مجھے بھی روزہ ہے، میری بیوی کو بھی روزہ ہے، تو کیا ہم میاں بیوی ایک بستر پہ کٹھے لیٹ جائیں، ایک کپڑے میں، ایک لحاف میں؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ صحابی چلا گیا۔ پھر اور آدمی آیا دوسرے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے عین ہی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اور میری بیوی دونوں روزے سے ہیں، کیا روزے کی حالت میں دن کو ہم میاں بیوی ایک بستر پر اور نہیں بس صرف کٹھے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں لیٹ سکتے۔ اب جب آدمی اپنے عقل سے سمجھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہ عجیب بات ہے، دو حدیثیں، ایک کو میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں لیٹ سکتے،
اور دوسری حدیث مبارک بیان کر رہی ہے کہ لیٹ سکتے ہو. تو نعوذ باللہ یا تو ایک حدیث غلط ہے یا پھر کوئی نقل کرنے والوں کی غلطی ہو گئی ہے. لیکن جن لوگوں پر اللہ راضی ہے وہ علماء کے پاس آئیں گے، وہ فقہاء کے پاس آئیں گے، وہ ائمہ کرام کی کتابوں کو ٹٹولیں گے، کھولیں گے، اور اس کے بعد صحابہ سے پوچھیں گے جو ان دونوں واقعات میں موجود ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ انہوں نے حل کر دیا کہ بھئی حضور نے جس کو منع کیا تھا نا کہ تم بیوی کے ساتھ نہیں لیٹ سکتے، وہ تھا جوان آدمی، اس کی بیوی بھی جوان ہے. اب جوان آدمی دونوں روزے سے صبر نہ کر سکیں خدا نہ خواستہ، ان کو تو پھر کفارہ دینا پڑ گیا. اور بوڑھا آدمی تھا، اس کا کوئی خوف خطرہ ایسا نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوگا تو اتنی بے قابو ہو جائے گا کہ شہوت سے صبر نہیں ہوگا. بوڑھا آدمی ہے، ذوق شوق ختم ہو گیا. تو اب دونوں حدیثیں سمجھ آ گئیں کہ جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا، وہاں خطرہ تھا، اور جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، خطرہ نہیں تھا روزہ خراب ہونے کا. تو جب ہم فقہاء کے دروازے پہ آتے ہیں، جب ہم ائمہ کرام کے دروازے پہ آتے ہیں، وہ ہمیں تابعین کے دروازے پہ، وہ ہمیں صحابہ کے دروازے پہ لے جاتے ہیں، تو فرمان رسول پاک نکھر کے سامنے ہے. تو اس لیے ابھی سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں تو ایک آیت کا ارشاد فرما دیا کہ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وزن حق ہے، جن کی تولیں بھاری ہو گئی وہ فلاح پا گئے، اور جن کی تولیں جو ہیں وہ کم پڑ گئیں تو وہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں آئے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا. اب وہ تولا کیا جائے گا؟ تو جب ہم نے علماء کرام سے رجوع کیا، انہوں نے صحابہ رسول سے رجوع کیا، تو ایک قول یہ آیا کہ بھئی قیامت والے دن میزان میں دو پلڑے ہوں گے، ان میں ہمارے نام عمل تولے جائیں گے، ایک میں ہماری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک میں ہماری برائیاں لکھی ہوئی. اور ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل مبارک یہ تھی، حدیث سے بتا بڑی مشہور مبارک ہے کہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی دربار میں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے اور اس کے سجلات لائے جائیں گے کہ بھی اس کے دفتر لے آؤ. وہ جب دفتر لے آئیں گے تو گناہوں کے دفتر تو ڈھیر لگ جائیں گے، اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ. تو اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے ملائکہ کو کہ میرے بندے کے نامہ عمل جو ہیں وزن کیے جائیں گے. کہ اللہ میاں وزن تو سامنے ظاہر ہے، وزن تو اس چیز کو کیا جائے نا جس کا پتہ نہ ہو کہ کتنا وزن ہے. یہ میرے گناہوں کے دفتر ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور نیکیوں والے پلڑے میں تو ادھر ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے، میری ذات نے آج عدل کرنا ہے، اور میں عادل ہوں، میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، تم پر بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے. تولو جی. اب تولا تو جناب پرچی بھاری ہو گئی، سارے رجسٹر ہلکے ہو گئے اور چھوٹی سی پرچی بھاری ہو گئی.
اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ میں یہ کون سا آخر ایسا عمل ہے کہ ایک اتنی چھوٹا سا کاغذ اتنے رجسٹروں پہ غالب آ گیا ہے، تو جب وہ کھولا جائے گا تو اللہ حکم دیں گے کہ اس کو دکھاؤ کہ یہ وہ کلمہ شہادت ہے جو تم نے اخلاص سے پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج وہ کلمہ جو ہے ساری زمین ایک طرف ہو اور کلمہ شہادت ایک طرف ہو تو وہ بھاری ہو جائے۔ تو اب اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن نامہ عمل بنے۔ اب دوسرے علماء کرام نے دوسرا قول ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ خود بندے کا وزن ہوگا، بندے کو بھی تولو۔ اور وہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن بڑے بڑے کافر جو ہیں، جو بڑے ہٹے کٹے بڑے بلا تن و توش کے لوگ جو تھے، جب وہ آئیں گے تو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ انہوں نے استدلال فرمایا کہ ایک صحابی نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھی تو مسکرا دیے۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں ہنستے ہو؟ نے کہا حضور بس میں وہ پنڈلی دیکھ کے ہنسی آ گئی کہ دیکھو کیسی پتلی باریک سی پنڈلیاں ہیں بیچارے کی۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں پتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عبداللہ میرے صحابی کی شان یہ ہے کہ اگر اس کی اللہ دو پنڈلیاں قیامت میں ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دیں، یہ بھاری ہو جائے۔ تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ بھئی خود بندہ وزن کیا جائے گا، دیکھو حضرت عبداللہ مسعود کی پنڈلیاں بھاری ہو رہی ہیں، تو یہ بھی فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اور بعض علماء نے ایک تیسرا قول بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت میں ان اعمال کو شکل دے۔ جو عمل ہے ہر عمل کی ایک چیز بن جائے گی، ایک شکل بن جائے گی، ایک نمونہ بن جائے گا، ایک مثال بن جائے گی، اور پھر ان چیزوں کو تولا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے استدلال یہ کیا کہ جیسے آدمی جب مر جاتا ہے، قبر میں دفن ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ خوبصورت شکل کا انسان آ گیا، کیا حال ہے، خیریت ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے تمہیں جنت ملے گی۔ کہتے ہیں من کون ہو تم؟ بھئی تم کہاں سے آ گئے قبر میں؟ کہے گا تمہیں پتہ نہیں، انا عملو کا، میں تمہارا عمل صالح ہوں، اللہ نے مجھے شکل میں بھیجا ہے کہ تمہیں تسلی کراؤ۔ اور اسی طرح جن لوگوں کے اعمال سیئہ ہوں گے، زکوٰۃ کھا گئے، تو قیامت میں قبر کے اندر ہی اللہ ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ جب وہ چیخے گا اور ڈرے گا کون کیسے کیا ہو، تو کہے گا انا عملو کا، میں تمہارا ہی عمل تو ہوں، وہ جو تم نے چھپا چھپا کے سونے چاندی جمع کیے تھے، آج میں سانپ کی شکل بن کے آ گیا ہوں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال صالحہ کو بھی ایک شکل دیں گے، اور ہمارے اعمال سیئہ جو ہیں، گناہ ہیں، غلط عمل ہیں، ان کو بھی ایک شکل دیں۔ جب وہ ایک شکل میں بدل جائیں گے، یعنی ایک حیوان کی شکل، انسان کی شکل، کسی چیز کی شکل، تو ان چیزوں کا میزان ہوگا۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ تینوں نے جو قول بیان کیا اپنی طرف سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا نا، سب کے پاس دلیل کیا ہے؟ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول پڑھا اور آپ کو وہ مخالف نظر آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مخالف نظر آیا دوسرے ائمہ کرام کے قول میں، تو کبھی زبان نہ کھولیں، ادب کے ساتھ خاموش رہیں، کیونکہ کسی نے بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس ایک دلیل ہے، اور دلیل کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث ان کو پہنچی، ہمیں نہیں پہنچی۔
ایک امام کو پہنچی ہے، دوسرے امام کو نہیں پہنچی۔ اس دور میں کوئی انٹرنیٹ تو لگا ہوا نہیں تھا، نہ ای میل تھی، نہ مواصلات کا دور تھا، نہ موبائل ٹیلی فون تھے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے کہ بھئی یہ حدیث تمہارے پاس ہے۔ وہ تو وقت ایسا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مدینے سے چلتے تھے کوفہ جا رہے ہیں، اور کوفہ سے چلتے تھے تو مدینے آ رہے ہیں، اور جا پیدل رہے ہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں۔ 6 مہینے کا سفر کرنے کے بعد ایک حدیث مبارک ملتی تھی۔ اور کبھی یہ عالم ہو جاتا تھا کہ ایک صحابی نے میرے محبوب سے ایک فرمان سنا ہے، اور سننے کے بعد اسی دن شام کو جہاد کے لیے روانہ ہو گیا، اور وہ سفر کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے جہاں گیا وہ حدیث سناتا گیا اور جا کے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جو سرکار نے دوسرا حکم جاری کیا وہ تو سنا ہی نہیں اس نے۔ لیکن اس کی بات کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ بھی تو فرمان رسول ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور پہ سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ سلام عرض کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ سلام عرض کیا، حضور نے جواب دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تو دل میں ڈر گیا کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیتے، اور میں ڈر کے پیچھے ہٹ آیا اور رو رہا ہوں، پریشان ہوں کہ بھی آقا ناراض ہیں۔ جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا این عبداللہ رسول کو بلاؤ۔ حضرت حاضر ہو گیا، انہوں نے فرمایا عبداللہ میں ناراض نہیں ہوں، پہلے ہمیں اجازت تھی کہ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی آ کے کہے السلام علیکم تو جواب دے سکتے ہو وعلیکم السلام، اب اللہ نے منع کر دیا ہے، نماز میں ہم کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلی حدیث معلوم تھی نا، اس کے پیش نظر انہوں نے آگے سلام کیا تھا، اب حکم دوسرا آ چکا تھا۔ اسی طرح آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب قم اللیل، ساری رات جاگو مگر تھوڑا سا آرام کر، بس رات کو جاگے عبادت کریں، اور الا قلیلا تھوڑی سی دیر آرام بھی کر لیں۔ پھر اس کو اللہ تبارک دو کہ نصفہ یا تو آدھی رات آرام کر لیں اور آدھی رات عبادت کریں، اب ان کو سمن ہو، یا ایسا کریں کہ 2 حصے رات کے عبادت کریں اور 1 حصہ آرام کریں، یا 2 حصے جو ہیں آرام کریں اور 1 حصہ عبادت کریں۔ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، اسی پر صحابہ، اسی پر میرے محبوب عمل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کے پاؤں سوج گئے کہ ساری رات کھڑا ہے آدمی۔ اور پھر صحابہ کا ایمان تھا، ہمارا آپ کا تو تھا نہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں نا سر سے اتارنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مسجد میں حافظ جلدی جلدی تراویح پڑھائے نا، وہ وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یار وہاں چلو پونے گھنٹے میں سب نماز بھی ہو جاتی ہے، وتر بھی ہو جاتے ہیں، تراویح بھی ہو جاتی ہے، عشاء سب کام ہو جاتا ہے، اور ہمارا نام بھی لکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ تراویح پڑھنے والوں میں ہیں۔ تو اب جناب صحابہ تو ڈر جاتے تھے کہ آدھی رات سونا ہے اور آدھی رات جاگنا ہے، پتہ ہے آدھی رات سے زیادہ ہم سو گئے تو پھر تو اللہ پکڑ لیں گے، چلو زیادہ جاگو۔
اب 2 حصے جاگنا ہے، ایک حصہ سونا ہے، پتہ سونے میں زیادہ ہو جائے ایک حصے سے تو ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں سوج گئے، برمیں آ گئی، تکلیفیں ہو گئیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم جاری کر دیا کہ میرے محبوب ہم رعایت کرتے ہیں، اپنے بندوں پہ ہم اب مہربانی کرتے ہیں کہ بندے بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، مجاہد بھی ہوتے ہیں، اب ہم نے رعایت کر دی ہے، فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا اللہ توفیق دے بس پڑھ لیا۔ اللہ توفیق دے تو ساری رات پڑھ لو، اللہ توفیق دے تو آدھی رات پڑھ لو، اللہ توفیق دے تو 1 گھنٹہ جاگ لو، اللہ توفیق دے تو 10 منٹ جاگ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ تو اب جس صحابی نے پہلا حکم سنا تھا اس بیچارے کو اگر دوسرا حکم نہیں ملا، وہ تو پہلے حکم پہ رہا ہے نا۔ اسی لیے جب کعبہ بدل گیا، بیت المقدس کے بجائے اللہ نے حکم دے دیا کہ کعبے کی طرف نماز پڑھو، تو صحابہ گھبرا گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ماذا اخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جو ساری زندگی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، انہوں نے تو ادھر پڑھی ہی نہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے تو کعبہ بدل دیا اور انہوں نے اس کعبے کی طرف نماز پڑھی ہی نہیں ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف۔ حضور نے فرمایا بالکل نہ گھبراؤ، ان کی نمازیں اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، انہوں نے بھی تو اللہ کے حکم سے پڑھی تھی نا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا فکر کر رہے ہو، انہوں نے بیت المقدس پڑھی تو اللہ کے حکم سے پڑھی، اور ہم اگر بیت المسجد الحرام کی طرف رخ کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، نمازیں ان کی بھی قبول ہیں، نمازیں بعد والوں کے بھی قبول ہیں۔ اب کچھ صحابہ بیت المقدس کی طرف زمانے میں نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، ان سے اگر پوچھا جائے وہ تو کہیں گے قبلہ بیت المقدس ہے، کیونکہ دوسرے قبلے کا حکم کا ان کو پتہ نہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بلا وجہ کے تکرار، بلا وجہ کی لڑائیاں کہ اس امام کی بات غلط ہے اور اس امام کی بات غلط ہے اور اس امام کی بات غلط ہے اور اس امام کی بات غلط ہے، اور میں نے صحیح سمجھا ہوا خدا کے بندے جن کا دور حضور سے صرف 100 سال کا فرق ہے، ان کی بات تو سمجھ نہیں آئی اور ہم 1400 سال بعد والے سمجھ گئے۔ ان جیسا ہم میں تقویٰ نہیں، ان جیسا ہم میں عمل نہیں، ان جیسا ہم میں کردار نہیں، ان جیسا ہمارے اندر عقل حلال نہیں، ان جیسا ہمارے اندر خوف نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو فوراً کہہ دیا بھائی اللہ پاک ان پہ بھی رحمت فرمائے، کسی عالم سے پوچھیں گے کہ پتہ نہیں اس امام کا یہ قول جو ہے اس کے کیا مقصد۔ تو اب دیکھیں تینوں نے جو قول بیان کیے، انہوں نے کہا کہ نام عمل تولیں گے، ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے کہا کہ نہیں خود بندے کو تولیں گے، ان کے پاس بھی حدیث مبارک سے دلیل، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں اللہ اعمال کو شکل دیں گے، اللہ اعمال کو کسی صورت دیں گے، جیسے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی موت جو ہے اس کو ایک کبش، ایک یعنی جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا، تو موت کو بھی اللہ ایک شکل دیں گے، ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، حکم ہوگا کہ ذبح کرو، ذبح ہو گئی، پر میں آج کے بعد پھر موت ہی ذبح ہوگی تو موت کیا آنی ہے۔ اور اب جناب محدثین کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فقہائے عظام نے، ائمہ کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ان ساری حدیثوں کو جمع کر کے مسئلہ حل کیا، انہوں نے کہا بالکل سارے قول ٹھیک ہیں، ساری حدیثیں صحیح۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر صرف پرچی تولی گئی، کلمے والی پرچی بھاری ہو گئی، باقی سارے عمل جو تھے وہ اڑ گئے، تو اس طرح تو ہر کلمے پڑھنے والا پھر چھوٹ گیا، جان چھوٹ گئی، کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے، تو کلمہ تو ہر کسی کے میزان میں الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے اس کے میزان میں کلمہ تو ہوگا، تو جب کلمہ ہوگا اور وہ سارے سجلوں سے بھاری ہو جائے گا، لہٰذا سیدھی بات ہے پھر تو ہر کلمے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، کسی کو سزا ہوگی ہی نہیں۔ تو پھر وہ شفاعت والی حدیثیں
پھر وہ جہنم کی سزائیں، پھر گناہگاروں کے لیے جو اللہ نے قرآن میں سزائیں رکھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ احادیث اور قرآن کی آیتیں کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے یاد رکھیں، ان نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ ان نے کہا یاد رکھو کہ تولیں جو ہیں وہ کئی دفعہ ہوں گی، اسی لیے قرآن کبھی تو کہتا ہے والوزن، کبھی کہتا ہے میزان، اور کبھی کہتا ہے موازین۔ انہوں نے کہا کئی تولے ہوں گی۔ ایک تو ہے کفر اسلام کی تول، جس کے پلڑے میں ایمان ہے، کلمہ ہے، الحمدللہ، وہ کافروں سے تو نکل گیا نا، کامیاب ہو گیا۔ اور ایک تول ہے پھر اس کے اعمال کی، کہ اعمال صالحہ اور اعمال صحیح۔ اور ایک تول جو ہے وہ اس کی اپنی اس ذات کی ہے، اس شخصیت کی ہے، اس وزن کی ہے۔ تو یہ ساری تولیں ہوں گی، یہ نہیں کہ صرف ایک ہوگی۔ جب ساری تولیں ہوں گی تو اب قرآن کی آیتیں بھی ساری کی ساری منطبق ہو گئی اور حدیثیں بھی ساری کی ساری جمع ہو گئی۔ کسی حدیث پہ اعتراض نہ رہا، کسی قول پہ یہ وزن بھی ہوگا، یہ وزن بھی ہوگا، یہ وزن بھی ہوگا، صرف ایک وزن نہیں ہوگا، کئی وزن۔ پہلی تقسیم تو یہ ہوگی نا جی کہ مسلمان ادھر ہو جاؤ اور کافر ادھر ہو جاؤ، یوں سمجھ لو کہ پہلی تقسیم جو ہے وہ ہوگی مومن اور کافر کے درمیان۔ ایک طرف مومن ہو گئے اصحاب الیمین اور ایک طرف اصحاب الشمال۔ پھر ان مومنوں میں پھر درجات ہوں گے، انبیاء، رسول، صدیق، شہداء، صالحین، عامت المومنین، پھر ان کے درجات ہوں۔ اور جب وہ ترتیب ختم ہو جائے گی تو اب ہوگا پھر اعمال کے اعمال۔ دیکھو جی ان کے اعمال صالحہ کتنے ہیں اور اعمال سیئہ کتنے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے میزان ہوں گے اور قیامت ہوگی، قیامت میں ترازو ہوں گے، قیامت میں عدل ہوگا، قیامت برحق ہوگی۔ اب ایک بندہ جو ہے ان کو بات جو ہے زیادہ قیامت کی ہی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو چیزیں نظر نہ آئیں، محسوس نہ ہوں نا، ان کا سمجھنا ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی کو سمجھاؤ کہ میرے بھائی یہ کعبہ شریف ہے، دیکھ لے، اب مسئلہ 1 منٹ میں سمجھ آ گیا نا۔ اب جس بندے نے کعبہ شریف نہیں دیکھا ہے اس کو آپ اپنے ملک میں سمجھانا شروع کریں گے جناب وہاں کعبہ شریف ہے، اس کے ایک طرف حجر اسود ہے، ایک طرف رکن یمانی ہے، ایک طرف حتیم شریف ہے، ایک طرف ملتزم ہے، ایک جگہ دروازہ مبارک لگا ہوا ہے، تو وہ سنتا رہے گا، کچھ سمجھے گا کچھ نہیں سمجھے گا، کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا۔ اور جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو آپ نے کہا دیکھو بھائی یہ ہے کعبہ شریف، اس طرف حجر اسود ہے، وہ رکن یمانی ہے، وہ رکن شامی اور رکن عراقی ہے، یہ جو ہے پرنالے کی طرف سے یہ حتیم ہے۔ 1 منٹ میں اس نے دیکھ لیا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو قیامت اسی لیے سمجھ نہیں آتی، عالم برزخ جو ہے وہ اسی لیے سمجھ نہیں آتا، عالم آخرت اسی لیے سمجھ نہیں آتا، اور اسی لیے کافروں نے زور لگایا انکار کرنے کا کہ ان کے لیے یہ ایک اندیکھی چیز ہے، نہ انہوں نے قبر کا عذاب دیکھا ہے، نہ انہوں نے ثواب دیکھا ہے، نہ انہوں نے میزان دیکھا ہے، نہ جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے۔ پھر وہ عالم ابھی آخرت کا آنے والا ہے، تو اس پر ایمان لانا جو ہے وہ کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں تو قیامت کے مسئلے پر اللہ نے 68 سورتوں میں صرف قیامت کا بیان کیا ہے، یعنی قرآن کی 68 سورتیں ہیں جن میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اور پورے قرآن میں 169 آیات ہیں جس میں اللہ نے قیامت کا بحث کیا، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے نا کہ ایک آدمی نے دیکھا نہیں، اس کو سمجھاؤ جنت اتنی بڑی جنت ہوگی، اس کے تو عقل میں آتی نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ بیٹھیں کہ جناب مرنے کے بعد عذاب قبر ہوگا، وہ کہتا ہے جی کیسے ہوگا، پتہ نہیں، کمال کی بات ہے، کیسے عذاب قبر ہوگا؟ ہمارا ایک آدمی ہے تلاجے میں رکھا ہے، 2 سال ہو گئے اسی طرح رکھا ہوا ہے، کہاں عذاب ہوگا؟ عذاب تو کوئی نہیں، شاید ادھر فرشتے تلاجے میں کولڈ سٹوریج میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اس کو جب یہ کہا جائے کہ بھی اللہ راضی ہوتے ہیں تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور قبر کو اللہ وسعت دے دیتے ہیں اور قبر کھل جاتی ہے،
कैसे पता नहीं कैसे खुल जाती है। हम तो जब से देख रहे हैं वही जमीन है, 1 एकड़ जो हमने दिया था ना कब्रिस्तान के लिए, वो 1.5 एकड़ नहीं बना आज तक, तो कब्र कैसे खुल गई। और फिर अगर कब्र खुल जाए, इधर औरत की कब्र है इधर मर्द की कब्र है, तो वो तो मिल गए मुर्दे अंदर, मरने के बाद भी मिल गए। तो उनको ये मसले समझ नहीं आते, इसलिए कि ये गैर महसूस हैं, गैर मुबसर हैं, और वो इन पे अकल दौड़ाता है। अकल उन चीजों को तो जल्दी समझ लेती है जो देखने वाली है, और ये मसले समझ कब आते हैं, जब ईमान आता है। जब ईमान आ जाए तो फिर तो ऐसी बात है ना कि कोई मुश्किल है ही नहीं। क्योंकि जब आदमी ने कलमा पढ़ लिया, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू जहल ने एतराज किया कि देखो जी आपके पैगंबर कहते हैं आसमानों पे गया, मैं वापस आ गया, तो उसने कहा ज्यादा बस कुछ शोर करने की जरूरत नहीं, मुझे एक बात बताओ जो कह रहे हो मेरे महबूब ने कहा है। उन्होंने कहा सादा का रसूलुल्लाह, ठीक कहा, ऐसी बात है तो मान गए। उन्होंने कहा कैसे न मान, जब वो फरमाते हैं कि जिब्रील वही लाया है, वो मान लेते हैं जिब्रील आता है जाता है, मेरा नबी नहीं जा सकता, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम जिब्रील का आना माने हुए हैं। तो जिन लोगों का ईमान होता है, जो हुजूर के कहने पर मदीने मुनव्वरा के उस रोज़ा मुबारक के टुकड़े को जन्नत माने हुए हैं, उनको अगली जन्नत मानने में क्या तकलीफ है। जो लोग ये मानते हैं कि भी ख्वाब में भी अजाब हो रहा है, ख्वाब में भी सवाब हो रहा है, ख्वाब में बंदा देख रहा है मैं काबे में तवाफ कर रहा हूं, दूसरा देख रहा है कि मुझे कुछ चाबुक मार रहा है, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला, और हालांकि दो आदमी इकट्ठे सोए हुए हैं, एक अजाब देख रहा है एक सवाब देख रहा है, उसको उसका पता नहीं, उसको उसका पता नहीं, तो अगर अल्लाह दुनिया में ये नमूने दिखला सकते हैं तो आखिरत में क्यों नहीं दिखला सकते। अगर तुम हवाओं को तोड़ सकते हो कि इस टायर में इतनी वजन है हवा का, अगर तुम तूफान की रफ्तारों की पैमाइश कर सकते हो, बिजली की चमक को तोड़ सकते हो, तो अल्लाह हमारे अमाल को नहीं तोड़ सकते। इसलिए जब आदमी के दिल में ईमान आ जाए, एक बात होगी, फिर वो यही कहेगा कि हुजूर ने फरमाया सादा का रसूल, हुजूर ने फरमाया मैंने मेराज की रात में खुद जन्नत देखी है। तो अब हमें और सोचने की जरूरत क्या है। जब हुजूर ने देखी, हुजूर जन्नत में तशरीफ ले गए, हजरत उमर का घर देखा, हजरत बिलाल को देखा, तो जब हुजूर ने फरमा दिया तो बात समझ। ये मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनका अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं हो, और उनको दलाइल के लिए फिर कुरान कहता है कि वलक़द जअलनाकुम वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि वजअलना लकुम फीहा माइश क़लीलन मा तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जमीन में बसाया, जमीन में रखा, और उसी जमीन में मैंने तेरे लिए असबाब, अकसाब, रज़्ज़ाक़ पैदा फरमा दिए। तो अगर मैं जमीन से, आसमान से बारिश बरसा के जमीन से खेतियां पैदा करने पे कादिर हूं, तो तुम बंदे को भी तो उठाने पे कादिर हूं। फिर अल्लाह डराए कि भी एक मिट्टी है, जमीन है, मिट्टी है, मुर्दा जमीन है, हमने पानी बरसा के जिंदा कर दिया, फिर एक ही खेत में तेरे लिए हमने खेतियां उगाई, फिर हमने जमीन को तेरे लिए बिछौना बनाया, जमीन को जाए करार बनाया, जमीन में तेरे घर बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, मनाजिल बन रही हैं, और उसी में तेरे असबाब रिज़्क़ हमने पैदा फरमाए। तो जो खुदा इतनी बड़ी जमीन को पैदा करने पे कादिर है, इतनी जमीनों से तेरे रिज़्क़ निकालने पे कादिर है, वो तुम्हें भी तो जमीन से निकालने पे कादिर है। इसलिए फरमाया क़लीलन मा तशकुरून, लेकिन तुम बहुत थोड़े हो जो अल्लाह का शुक्र करते हो और अल्लाह को मानते हो कि उसकी नेमतें खाने के बाद पानी उसका पीते हो, उसकी जमीन पे रहते हो, आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते हो, और उसकी पैदा करदा चीजों से रिज़्क़ हासिल करते हो, और फिर इनकार करते हो कि कैसे मरेंगे, मरने के बाद कैसे उठेंगे, कैसे कियामत होगी, कैसे मीजान होगा। इसी पे गौर कर लेते कि जो आसमानों और जमीनों के पैदा करने पे कादिर है, जो इस जमीन को हमारे लिए जाए करार बनाने पे कादिर है, वो इसी जमीन से हमें दोबारा भी उठाने पे कादिर है।
اس لیے فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعید